بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، دین اسلام کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مرحلہ وار ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ سیرت پاک سے متعلق بہت اہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا کہندہ سننا قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ علموں کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ راستے میں محفوظ ہو جاتے ہیں جن پہ وہ قدم چلا کرتے تھے۔ وہ مقام بھی سلامتی سے قائم کر لیے جاتے ہیں جہاں وہ چنے ہوئے خوش نصیب قدم لکا کرتے تھے۔ آخ اور قدموں کی تمام تر نشانیاں بتانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ بڑی نشانی ایک ہے آئے قدموں کی کہ یہ قدم قدم اٹھانے والا اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا۔ جہاں اسے لے جایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جہاں رکنے کا اذن ملتا ہے وہ قدم روک لیتا ہے۔ کسی بھی راستے پہ اسے بھیجا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کتنا کٹھن راستہ ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں، راہ میں سایہ ہے کہ نہیں، آخر میں پینے کو پانی بھی ملے گا یا نہیں۔ محفوظ ہونے والے قدم ایسی بحث میں نہیں پڑتے۔ انہیں اپنی عقل کی آنکھ سے زیادہ بیچے جانے والے کی نگاہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسا قدم چلنے والا جانتا ہے کہ وہ جس کی ڈور پکڑ کے پتن جا رہا ہے وہ نہ اناڑی ہے نہ کمزور۔ ساری ہوائیں جس کے حکم سے چلتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے ساری زمینیں سانس لیتے ہوئے اس کا نام لیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین راستوں کو کوئی راستہ نہیں دیتا ہے۔ کی خبر ہوتی ہے کہ جب اسے راہ ملی ہوئی ہو تو راہ کی کوئی بھی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ ایسے نصیب اور قدم 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 چلتے ہوئے اپنی آنکھوں میں جا رکھ کے چلتے جاتے ہیں۔ فاصلہ دنوں کا ہو، مہینوں کا ہو یا صدیوں کا، بھیجنے والے کے حکم سے سمٹا جاتا ہے، محفوظ ہوا رہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت سفر کیے، ساری زندگی سفر نے گزاری۔ جہاں پل بھر کے لیے قدم روکنے کا حکم ملا، کھڑی دو بڑی قیام کیا، مقام کو محفوظ کر لیا گیا۔ پتھر کے چٹان کے سینے پہ ان کے بخت اول پاؤں آئے، پتھر ادب سے دورہ ہو کے ان کے پیروں میں سمٹ گیا۔ وہ پتھر جو اپنی نوکیلی پتھریلی سخت زبان سے پیروں کو چاٹنے کا عادی تھا، وہ ان کی بابرکت پیروں کے لمب سے مکھن کی ڈلی بن گیا۔ ان کے پیروں کا نشان اپنے دل پہ رکھ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ ایسے ہزارہ پتھروں کے قبیلے سے نکل گیا، ممتاز ہو گیا، نفس سے بھر گیا، ہر آنے والے وقت کی آنکھ میں کھپ گیا، محفوظ ہو گیا۔ مگر ایسا ہونے سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ یہ محفوظ کیا گیا پتھر تو خدا نے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ سجانا تھا۔ سجا لیا۔ گھر کے بنانے والے مزدور کو کبھی کسی نے اتنی عزت دی ہے؟ وہ گھر عام گھر تھوڑی تھا، وہ عزت والے کا عزت والا گھر ہے، جسے اسے روئے زمین پر اس کے نام کے لیے ہر سجدے کا رخ ہونا تھا، جسے اس کے آخری لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان بننا تھا۔ ایسے عظمت والے گھر کو لاڈلے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہم نے بننا تھا۔ انہیں کو خدا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا تھا۔ حالانکہ اسی نقشے میں 2000 سال پہلے اپنے لاڈلے رسول بچ باخر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جانے والا ایک ایک قدم اس لمحے بھی خدا کے روبرو ہے۔ کامل پاک کی تقسیم ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو وقت کی 3 شکلیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ خدا کے سامنے یہ تینوں زمانے سر جھکائے ادب سے کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کس زمانے کو تعمیل کے لیے حکم ملے اور وہ چنا دے۔ چنے ہوئے لوگوں کے لیے وقت کا بھی چناؤ ہوتا ہے، ہوا، مگر یوں ہی نہیں، ایک سے ایک بڑا امتحان سے گزرنے کے بعد سب کو دکھا کے منوا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں بڑے انعام کی جب بھی کوئی کسوٹی بنائے معیار ایک ہی رہے، احسار اور قربانی۔ میوں کے کسی بھی پیرائر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے عظیم ترین قربانیاں پیش کیں۔ انہیں محفوظ کر لیا گیا، رائج کر دیا گیا، آنے والوں کو پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ اور بچے اور وفات شوار بیوی کو 40 دن اونٹ کی مسافت پہ ایک بنجر خشک پہاڑوں بیچ صحرا میں چھوڑا جانا، جہاں نہ پینے کے لیے ایک بوند پانی تھا، نہ سائے کے لیے کوئی سبز پتا۔ وہیں شیف اور بچے کے ایڑیوں سے میٹھے ٹھنڈے خوشگوار پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا۔ بنجر خشک صحرا کے سینے سے سبز کونپلیں نکل آئیں۔ وہ 3 طرف سے آتے جاتے قافلوں کے راستے کا مقام حال تھا۔ ایک قافلے نے سیدنا حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے چشمے کے پاس رک جائیں، اس بابرکت پانی سے اپنی اور اپنے جانوروں کے پیاس بجھائیں۔
سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یوں وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہاں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ نے دھیرے دھیرے پتھروں کے گروندے بن گئے۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کا شیخ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔ وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دنوں کی لمبی مسافت طے کر کے اونٹ سوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے اور رہتے۔ اللہ نے پیار باپ بیٹے میں ایسا ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچے سے دور بھی رہتے تو اس کی محبت کی پوار سے بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے اسے چاہ زمزم سے میٹھا پانی لا لا کے پلاتے، کبھی مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم پر وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنانا تھا۔ پان بنے اس نے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کے مرکز پہ عکس تھا، جسے ابھی بننا تھا وہ یہ جانے والے سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ اپنے گھر بنانے والے کا امتحان بھی باقی تھا، تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا۔ عمل پابت انہیں علیہ السلام معلوم تھا وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی باہیں پکڑ لی، اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا اور پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زبان سے اسے اپنا خواب سنانے لگا۔ جگہ بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں تجھے خدا کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام اور باپ کے رتبے سے کس قدر شناسا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بولا، ابا پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ ایک تعمیل کریں، میری گردن حاضر ہے۔ بیٹے کو لے کر خدا کے بنائے جانے والے گھر کے مضاف کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس عظیم قربانی کی آڑ میں اپنی عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھا۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہو گئی۔ نام کے میدان میں جا کے باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹھا دیا۔ پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشین ماں سیدہ حاجرہ دوڑتی آئیں۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا سے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت لی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پہ واضح کر دیا تھا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہنا، تو میرے بندے ہیں، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وہی ہوا۔